حضرات محترم، اللہ جل مجدہ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو اور نافرمانی مت کرو۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے جہاں ہمیں ذکر خداوندی کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اس بات کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہم رب کائنات کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، پروردگار عالم کے شکر سے اپنی زبان کو تر کرتے رہیں، اللہ کریم کی نافرمانی نہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب ذکر ہے کیا؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ذکر جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، دوسرا انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اور تیسرا انسان اپنے اعضائے جوارح سے کرتا ہے، یعنی جسمانی حالات سے کرتا ہے۔ ان تینوں طرح کے ذکر میں ذکر خداوندی شامل ہے۔ نماز پڑھنا، حج کرنا، یہ سب اعضائے جوارح کے ذکر میں ہے۔ نماز میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنا یہ زبانی ذکر کہلاتا ہے، اور خشوع و خضوع کی حالت میں رب کائنات کو یاد کرنا یہ دل کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے نماز میں ان تینوں طرح کے ذکر پائے جاتے ہیں۔ جہاں آپ کا بدن اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہیں آپ کی زبان بھی رب کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، وہیں آپ کا دل بھی اللہ کی طاعت و بندگی میں لگا ہوا ہے۔ گویا نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ رب کائنات کے تینوں طرح کے ذکر میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ ذکر لسانی ہو، چاہے وہ ذکر قلبی ہو، چاہے وہ ذکر بدنی ہو، تینوں طرح کے ذکر میں بندہ رب کائنات کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو افضل العبادات قرار دیا گیا ہے، نماز کو اہم العبادات قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے، اس لیے کہ بندہ مومن رب کائنات کے ذکر کو ہر طرح سے کر رہا ہے۔ ذکر کے جتنے بھی ارکان ہیں، ان ارکانوں میں نماز میں شامل اپنے ذکر کو کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف پروردگار عالم کا ذکر کریں، ہم صرف رب کائنات کا ذکر کریں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ دیکھیں اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ بس ہر وقت رب کی حمد و ثنا کی، مخلوق خداوندی کی خدمت کی، اور لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کے لیے تاکید کی۔ جب بندہ خدا رب کائنات کا ذکر کرتا ہے، بندہ خدا رب کائنات کی تسبیح و تہلیل بیان کرتا ہے، جب بندہ خدا رب کا ذکر و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان ندا دیتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر رب کائنات اپنے مقرب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، اور پھیلنے کے بعد بندوں کے درمیان یہ ندا لگا دو کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے زمین پر بسنے والے انسان تم بھی اس بندے سے محبت کیا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب آپ رب کا ذکر کر رہے ہیں، رب آپ کا تذکرہ اپنے بندوں میں کرا رہا ہے، رب آپ کا ذکر اپنے فرشتوں میں کر رہا ہے، رب کی آپ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا چرچا پوری کائنات میں کر رہا ہے، رب کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کے ذکر کو بلند
کر رہا ہے، رب آپ کا ذکر، رب آپ کے ذکر کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ آپ کی طرف جھکنے لگتے ہیں، لوگ آپ کی طرف آپ کا گرویدہ ہونے لگتے ہیں، لوگ آپ سے محبت و الفت کرنے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں اور رب کائنات بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب آپ رب کائنات کے ذکر میں اپنے اعضائے جوارح کو، اپنے قلب کو، اپنی زبان کو رب کے ذکر و فکر میں مشغول رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان میں آپ کا چرچا پیدا فرما دیتا ہے، زمین و آسمان میں آپ کا چرچا کرتا ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے الفت رکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور حدیث صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیا کرتا ہے، اس کے آخرت کی زندگی کو بہتر بنا دیا کرتا ہے۔ جب آپ رب کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں گے، رب کے ذکر میں اپنے قلب کو لگائے رکھیں گے، رب کے ذکر میں اپنے اعضائے جوارح جسمانی حالات کو رب کے ذکر میں لگائے رکھیں گے تو بلا شبہ رب آپ کی طرف متوجہ ہوگا، رب کی رحمت آپ کی طرف توجہ کرے گی، رب کی رحمت آپ کی طرف نظر رحمت فرمائے گی، اور جب جس بندے پر رب تبارک و تعالی نظر رحمت فرما دیتا ہے اور وہ بندہ دنیا میں کبھی پریشان و سرگرداں نہیں ہو سکتا، دنیا میں کبھی خوار و ذلیل نہیں ہو سکتا، دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ رب کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور جو رب کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے، کامیابی اس کے قدم کو چوما کرتی ہے، بشرطے کہ آپ رب کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھتے رہے، بلکہ رب کے ذکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، رب کے ذکر و فکر میں مشغول ہونے کے بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، آپ ان طریقوں پہ عمل کر کے رب کائنات کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں آپ کو کامیاب و کامران فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب انسان رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو بلند فرماتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں بہاریں لے آتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ذکر خداوندی میں لگا کر تو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو رب کے ذکر و فکر میں مشغول کر کے تو دیکھیں، آپ کی زندگی میں وہ مزہ آئے گا کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ رب کے ذکر میں کتنا مزہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان و سکون رب کے ذکر فکر میں ہے، رب کے ذکر میں ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، طرح طرح کے ٹینشن ہمارے دماغ میں رہا کرتے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ہمارے دماغ میں بسی رہتی ہے، ہم اس کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن وہی جب آپ مسجد میں آ جائیں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر رب کا ذکر کریں، رب کی حمد و ثنا کریں، رب کے ذکر و فکر میں لگ جائیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو سکون قلبی بھی حاصل ہوگا، آپ کو جسمانی سکون بھی حاصل ہوگا، آپ کو دلوں کا سکون بھی حاصل ہوگا، آپ کی زندگی میں بہاریں آتی ہوئی نظر آئیں گی، ڈپریشن کے شکار جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ خدا رب کو یاد کر رہا ہے، اور جس بندے نے رب کو یاد کر لیا پروردگار عالم اسے بھی یاد کرتا ہے، اور جسے رب کائنات یاد کرتا ہے وہ بندہ پریشانی کے عالم میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رب کا ذکر کر کے تو دیکھیں، اور رب کا ذکر کریں گے تو دنیا میں آپ کا چرچا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، آپ بلخ کے بادشاہ ہیں، بادشاہت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ایک رات آپ سوتے ہیں اپنے محل میں،
دیکھا چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ بادشاہ نے وہیں سے آواز لگایا، کون ہے چھت پر؟ وہاں سے آواز آتی ہے، میں ایک اعرابی ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کی تلاش میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا بھائی جنگل میں جاؤ، تمہارا اونٹ جنگل میں مل سکتا ہے، یہاں بادشاہ کے چھت پہ اونٹ کہاں سے ہوگا؟ تو آواز دینے والے نے آواز دیا ہے، بادشاہ تو سمجھتا ہے کہ محل میں رہ کر تو رب کائنات کو خوش کر لے گا؟ تو سمجھتا ہے کہ محل میں رہ کر رب کائنات کو راضی کر لے گا؟ تو سمجھتا ہے کہ محل میں رہ کر رب کائنات کی رضا حاصل کر لے گا؟ اگر تجھے حق تعالیٰ کی تلاش ہے، اگر تو حق تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے تو تو بھی جنگل کی راہ اختیار کر، جنگل کی طرف مائل ہو جا۔ اتنی آواز سننی تھی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل سے نکلتے ہیں اور اپنے کارندوں کو بلا کر راج پاٹ ان کے سپرد کر کے جنگل کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جنگل میں جا کر رب کے ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے، رب کے ذکر کرنے لگے، رب کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، جنگلی زندگی گزار رہے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے کچھ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سی رہے تھے۔ آپ کے ماموں جان ادھر سے گزرتے ہیں اور اس نے کہا اے ابراہیم کیا ہی اچھی زندگی تھی تمہاری، کیوں اس زندگی کو ٹھوکر مار کر فقیری کی زندگی تو نے اختیار کر لی ہے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اپنی سوئی جس سے وہ کپڑے سل رہے تھے دریا میں ڈال دیا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد کہا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ دریا کی مچھلیاں باہر آ گئی، سب نے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر باہر آئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا تھا میری سوئی مجھے چاہیے، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے۔ ایک مچھلی آتی ہے اور آپ کے قریب آ کر آپ کی وہ سوئی آپ کو عطا کرتی ہے، دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اس سوئی کو لیا اور اپنے ماموں جان کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے میرے ماموں جان کیا آپ نے میری وہ زندگی دیکھی تھی اور یہ زندگی دیکھی ہے کہ میں نے اس زندگی میں مخلوق خدا کو تو اپنی طرف جھکا نہ سکا، لیکن جب میں نے رب کے ذکر و فکر میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے، رب کے ذکر میں تسبیح و تہلیل میں نے اپنے آپ کو رکھ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی میری بات ماننے کے لیے راضی ہے۔ میں جسے جو کہہ دوں اللہ کی رضا سے، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے میرے ماموں جان میں اپنی اس زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے رب کے ذکر و فکر میں رہنے کا انداز۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کی زندگی کو دیکھیں، سمنان کے بادشاہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو کی زندگی کو دیکھ لیں۔ بادشاہت کو ٹھوکر ماری، آج زمانہ ان کے قدموں میں جھکتا نظر آ رہا ہے۔ بادشاہت کو انہوں نے ٹھوکر ماری، رب کے ذکر و فکر میں اپنے آپ کو لگایا، رب کی تسبیح و تہلیل میں اپنے آپ کو لگایا۔ آج زمانے کو رب کائنات نے ان کے قدموں میں جھکا دیا۔ اے زمانے والو جاؤ جاؤ، اگر تمہیں کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اپنی عصبی معاملات کو رکھنا ہو تو میرے بندے کے پاس چلے جاؤ، میں نے اسے وہ اختیار دیا ہے، میری مرضی کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ جاؤ میرے اس بندے کے قدموں میں جھک جاؤ، تمہیں میں شفا دوں گا، اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں تمہیں شفا عطا کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ رب کے ذکر و فکر میں اپنے آپ کو لگا دیں گے، رب کے ذکر و فکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا چرچا ساری کائنات میں کر دیتا ہے، سارے لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے رب کے ذکر میں لگا دیا ہے، اور جو انسان رب کے ذکر و فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ آیت کے اسی ٹکڑے میں فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم رب کی نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں،
رب نے ہمیں نہ جانے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ صرف اپنی جسم کو ہی ہم دیکھ لیں، جسم میں رب نے ہمیں اتنی نعمت عطا فرمائی ہے، اتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم ایک بھی اعضاء کا رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک بھی اعضاء کے بدلے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آنکھ سب سے بڑی نعمت، زبان سب سے بڑی نعمت، آوازیں سب سے بڑی نعمت، پاؤں کا صحیح سالم ہونا سب سے بڑی نعمت، ہاتھ کا صحیح سالم ہونا سب سے بڑی نعمت، یہ ساری نعمتیں رب کائنات نے ہمیں دی ہے، پھر بھی ہم رب کے شکریہ سے بھاگ رہے ہیں، رب کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اسے دیکھیں جس کے پاؤں نہیں ہے، آپ اسے دیکھیں جس کے ہاتھ نہیں ہے، آپ اسے دیکھیں جس کی زبان نہیں ہے، آپ اسے دیکھیں جس کی آنکھ نہیں ہے، تب آپ کو ان چیزوں کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ یہ چیزیں رب نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی ہم زبان سے، دل سے، اعضاء جوارح سے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے، رب کا ذکر و فکر نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جس حال میں بھی رہے رب کا ہر حال میں شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ رب کا شکریہ جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کے دولت و ثروت میں اضافہ ہوگا، آپ کی زندگی خوشحالی کی زندگی گزرے گی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہوگی، آپ کی زندگی سے مصیبتیں دور ہوگی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہوگی۔ جب ہم رب کا شکر ادا کریں گے تو پروردگار عالم کی نظر رحمت ہماری طرف ہوگی، اور جس کی طرف نظر رحمت ہوگی وہ بندہ سرگردہ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں رب کائنات کا شکر ادا کرے، رب کے ذکر و فکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، رب کے ذکر و فکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چلتے پھرتے آپ رب کا ذکر ادا کر سکتے ہیں، سوتے بیٹھتے رب کا ذکر کر سکتے ہیں، جاگتے اٹھتے بیٹھتے رب کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھ سکتے ہیں، دل سے رب کا ذکر کر سکتے ہیں، زبان سے رب کا ذکر کر سکتے ہیں، اعضاء جوارح سے رب کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی رہیں رب کا ذکر کریں، رب کا شکر ادا کریں۔ جب آپ رب کا ذکر کریں گے، رب کا شکر ادا کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا، اور جب دونوں راضی ہو جائیں گے تو آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے رب کو ہر حال میں یاد رکھیں، رب کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی کوشش کریں، رب کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، رب کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ رب کے بتائے ہوئے قوانین اور ضوابط پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ بہاریں آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی زندگی کامیاب و کامرانی کی زندگی گزرے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی